گرینڈ چینل کی طرف سے فرد کا پیار بھرا سلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. تو چلیں، پچھلی بار جیسے کہ ہم نے حضرت علی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور وہاں تک پہنچے تھے کہ جب ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسے اپنے بستر پر حضرت علی کو چھوڑ کر گئے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری امانتیں جو کہ مکہ کے لوگ ان کے پاس جمع کرواتے تھے وہ بھی حضرت علی کو سونپ کر گئے تھے کہ دوسرے دن وہ تمام امانتیں ان لوگوں تک پہنچا کر وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرائیں گے. اس سے جو رتبہ ان کا بلند ہوتا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ تمام امانتیں علی مکہ کو چھوڑنے سے پہلے حوالے کی انہوں نے اور پھر وہ ہجرت کر گئے. تصور کریں کہ وہ صرف اکیلے تھے اس سفر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ان کا انتظار کر رہے تھے. پھر مدینہ پہنچ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا رہے تھے تو ان کو سہل بن حنیف کا ساتھی بنایا. حضرت علی ہمیشہ مفلسی کی حالت میں ہی رہے اور زندگی بھر طرح طرح کے کام کرتے رہے. ایک بار 12 کھجوریں مزدوری میں ملیں، 6 حضور کو دیں اور 6 اپنے لیے رکھ لیں. اتنی دیر میں صحابہ کرام تشریف لے آئے. یہ دیکھ کر علی نے اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں جو تھیں وہ حضور کی گٹھلیوں میں شامل کر دیں اور کہنے لگے کہ دیکھو انہوں نے ساری کھجوریں کھا لی ہیں، مجھے بھوکا رہنے دیا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی نے کھجوروں کے ساتھ ساتھ گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں. یعنی جو ان کا رشتہ تھا وہ اسی قسم کا تھا. چھوٹے تھے لیکن ان کا دوستانہ ماحول بھی تھا اور ایک عزت کا جو تھا رتبہ وہ تو تھا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے فادر آف ڈسٹ یعنی ابو تراب کہتے تھے، یعنی مٹی کا باپ. اس کے ساتھ وہ ان کے داماد بھی بنے، مشورہ ان سے بھی کرتے، وہ ان سے بہت انس رکھتے تھے. ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس سے مخالفین بہت جلتے تھے. پھر جب حضور تبوک گئے تو علی کو مکہ چھوڑ کر گئے. اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور وہ جنگجو بھی تھے، تو انہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا. اس پر مخالفین نے بہت باتیں کی کہ آپ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور صورتحال کا پتہ چلا تو کہا کہ تمہارا مقام وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا. بدر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور علی سے کہا. لڑتے وقت ایک کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام تھے. امام شافعی کو جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہ علی بہت محبت رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے محبت رکھنا گناہ ہے تو میں یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑوں گا. بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں. بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھیں. ان کا نام بی بی ختیجہ نے اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ رکھا. ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ختیجہ جو ہے وہ بہت ہی آپ کو اور کوئی نام کبھی ہمیں نہیں ملا ختیجہ کے نام پر. تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں ختیجہ کا جو مطلب ہے وہ دراصل ہے پری میچور. جو بچہ پری میچور پیدا ہوتا ہے اسے ختیجہ کہا جاتا تھا. اور فاطمہ کا جو مطلب ہے وہ ہے پورے ٹائم پر پیدا ہونے والا بچہ، جو کہ پورے ٹائم پر پیدا ہوتا ہے اور تندرست بھی ہوتا ہے. تو ان کا ایک خاص مطلب بھی ہے ان کے ناموں کا. صرف بی بی فاطمہ ہی تھیں جو اسلام لانے پر پیدا ہوئیں. رقیہ اور کلثوم نبوت سے پہلے ہی ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور اس کے بھائی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد بی بی ختیجہ بھی 3 ماہ بعد وفات پا گئیں. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر لوگوں سے گھر آئے تو بی بی فاطمہ ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 بار زخمی ہوئے لوگوں کے ہاتھوں اور اس وقت صرف 10 سال کی یہ بچی جو تھی وہ اپنے والد کا خیال کرتی تھیں. ان کو وہ ام ابیہا کہتے تھے، یعنی باپ کی ماں. اسی کے دوران میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جب ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معید نے اونٹ کی اوجڑی آپ پر سجدے کے درمیان آپ کی پیٹھ پر رکھی تھی، جس پر آپ بالکل نیچے گر گئے. یہ تذلیل کرنے کی انتہا تھی. اس پر کسی نے ان کے گھر اطلاع دی. کون آیا تھا؟ وہ فاطمہ تھیں، 10 سال کی بچی. وہ بھاگی بھاگی روتی ہوئی آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے گندگی اٹھانے لگیں.
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیلوڈ بیٹی کو تکلیف میں دیکھا تو ان کا دل بہت دکھا. وہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ انہوں نے ابو جہل کے بارے میں بد دعا کی. تو چلے جی کہانی کو یہیں پہ روکتے ہیں اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ. آئی لو یو.